الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان بے انتہا کرم کرنے والا ہے، ان گنت کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کہ جنہوں نے اللہ کے عطا کردہ علم اور توفیق سے ہر جہان کو فیضیاب اور روشناس فرمایا۔ ماہ رمضان کی آمد ہے۔ عشاق کے رسول اللہ علیہ السلام اللہ سے مغفرت بخشش کے طلبگار وہ نہایت ذوق اور شوق سے ماہ رمضان کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور وہ اس شوق میں ہیں اور وہ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ماہ رمضان عطا فرما۔ ماہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی احادیث کا سلسلہ، جسے سحری کی فضیلت کے ضمن میں اس باب میں مختلف کتب میں بیان کیا گیا، جیسا کہ امام بخاری صحیح بخاری میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں، حدثہ انہم تسحروا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے یعنی صحابہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ سحری کر رہے تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ سحری کی۔ کائنات میں
قسمت اور مقدر کے سکندر صحابہ جنہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوئی، ان کا کلام سننا بھی نصیب ہوا، نبی پاک کی خدمت کرنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہوا، اور تو اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانے پینے کا شرف بھی انہیں حاصل ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ یعنی صحابہ نے رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ سحری تناول فرمائی، ثم قاموا الی الصلاۃ، پھر وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ قلت کم بینہما، تو حدیث سننے والے راوی نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھا کہ ان کے درمیان یعنی سحری جب انہوں نے تناول فرما لی اللہ کے رسول علیہ السلام نے، تو کتنا ان کے اور نماز کے درمیان وقفہ تھا؟ قال قدر 50 او 60 یعنی آیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ سحری کرنے اور نماز پڑھنے کے درمیان جو وقت اور وقفہ تھا وہ اتنا تھا جیسے 50 یا 60 آیتوں کی تلاوت کی مقدار کے برابر۔ ایک تو یہ دیکھیں کہ سحری صحابہ نے کی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ، اور دوسرا یہ اپنے وقت کا تعین بھی قرآن پاک کی آیات سے کرتے ہیں۔ آج کی دنیا میں اگر کسی نے کسی کو وقت کا انتظار، اس کا تعین، اس کی مقدار بتانی ہو تو وہ گھنٹے میں بتائے گا، دن، مہینے، سال، منٹ، سیکنڈز میں بتائے گا۔ یہ کائنات کے کتنے خوبصورت لوگ تھے، یہ اپنے وقت کی مقدار کا تعین بھی اللہ کے قرآن کی آیات کی تلاوت کی مقدار پر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح امام بخاری حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں، یقول کنت اتسحر فی اہلی، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کیا کرتا، ثم یکون سرعۃ بی ان ادرک صلاۃ الفجر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں سحری تو اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا کرتا، مگر اس کے بعد میں جلدی کیا کرتا۔ کس بات کی جلدی؟ اس بات کی جلدی کہ میں رسول پاک کے ساتھ جا کر فجر کی نماز کا شرف حاصل کر سکوں۔ کیسے خوبصورت ماہ رمضان تھے صحابہ کے، سحری کرنا، پھر رسول پاک کے چہرے کی زیارت کرنا، اور رسول پاک کی امامت، ان کی اقتداء میں اپنی نمازیں ادا کرنا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ سحری میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا، اور پھر میں تھوڑی جلدی کیا کرتا۔ کس بات کی جلدی؟ کہ مجھے فجر کی نماز رسول پاک علیہ السلام کی اقتداء میں پڑھنے کا شرف مل جائے۔ اسی طرح امام بخاری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث لے کر آئے، قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصحروا فإن فی السحور برکہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سحری کیا کرو، سحری کا کھانا کھایا کرو، ماہ رمضان میں سحری کیا کرو، سحری کا کھانا کھایا کرو۔ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ، کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ سحری کے کھانے میں ہر وہ چیز، ہر وہ شے جس کی نسبت انبیاء کے ساتھ ہو جائے، جس کا تعلق رسولوں کے ساتھ جڑ جائے، جس کا تعلق اولیاء اللہ کے ساتھ جڑ جائے، وہ برکتوں والی بن جاتی ہیں۔
کھانا بھی وہی ہے، پینا بھی وہی ہے، مگر رسول پاک نے جو سحری کے وقت کھانا تناول فرما لیا، مشروب پی لیا، اب یہ کھانا بھی برکت والا بن گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سحری کیا کرو، کہ بے شک سحری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ درود پاک حضور علیہ السلام سحری کے وقت کھانا بھی برکت والا، پینا بھی برکت والا، اور رسول پاک کا طریقہ بھی، رسول پاک کی سنت مبارکہ بھی۔ صحیح مسلم میں امام مسلم حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اقلۃ سحر۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے روزوں کے درمیان اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فاصلے کی چیز ہے، جو اس چیز کو الگ کرتی ہے، جو فرق پیدا کرتی ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وہ سحری کرنا ہے۔ اہل کتاب روزہ رکھتے ہیں شام کے وقت اور صبح سحری نہیں کرتے، مگر رسول پاک علیہ السلام کی امت جب روزہ رکھتی ہے تو صبح کے وقت کیا کرتی ہے؟ سحری کرتی ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سحری کرنا یہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان فرق ہے۔ رسول پاک کی سنت، رسول پاک کے صحابہ کی سنت، رسول پاک کی امت کا طریقہ ہے کہ وہ روزہ رکھنے سے پہلے صبح کیا کرتے ہیں؟ سحری کرتے ہیں۔ تو سحری کو چھوڑنا نہیں چاہیے، سحری کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے اللہ کے رسول کا، اللہ کے رسول کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے سحری کے کھانے کو برکت والا کھانا قرار دیا۔ اللہ کے رسول نے سحری کرنے کو اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان فرق قرار دیا۔ سبحان اللہ، کتنی خیر شامل ہے، کتنی برکتیں شامل ہیں اللہ کے رسول کے طریقے میں، اللہ کے رسول کی سنت میں۔ درود پاک حضور علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سنن ابو داود کے اندر امام ابو داود حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث لائے، قال دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی السحور فی رمضان فقال ہلم الی الغداء المبارک۔ فرماتے ہیں صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ماہ رمضان کی ایک سحری میں مجھے کھانے کی دعوت دی، سحری کی دعوت دی۔ جیسے ہمارے معاشرے میں لوگوں کو افطاری کروانے کا چلن ہے، افطاری کروانے کی روایت ہے، یقینی طور پر افطاری کروانا یہ ایک فضیلت والا عمل ہے، لیکن اللہ کے رسول نے سحری کی بھی دعوت دی۔ صحابی رسول کو سحری کے روزہ رکھنے سے پہلے سحری کے کھانا کھانے کی دعوت دی۔ وہ لوگ قسمت اور مقدر کے کتنے بلند مقام پر ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے گھر سے کھایا،
جنہوں نے اللہ کے رسول کے گھر سے پیا، سامنے چہرہ رسول کی زیارت بھی، کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں۔ کتنا پاکیزہ کھانا ہے، کتنا پاکیزہ پینا ہے رسول کے گھر کا، نبی کے گھر کا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ماہ رمضان کی سحری کی ایک مرتبہ مجھے دعوت دی اور فرمایا کہ آ جاؤ برکت والا کھانا کھا لو، آ جاؤ اور برکت والا کھانا۔ سحری کا کھانا ویسے ہی برکت والا، سحری کا کھانا ویسے ہی برکت والا، شفا والا، فضیلت والا، مگر وہ کھانا جس کو اللہ کے رسول کے ہاتھ لگ جائیں، سبحان اللہ، وہ برتن جس کو اللہ کے رسول کے ہاتھ لگ جائیں، کھانا ویسے بھی برکت والا، رسول کے ہاتھوں سے اور برکت والا، رسول کے گھر میں اور برکت والا، سبحان اللہ، کتنی برکتیں اکٹھی ہو گئیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے سحری کے کھانے کو برکت والا کھانا قرار دیا، سبحان اللہ۔ اسی طرح سنن ابو داود کے اندر امام ابو داود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث لے کر آئے، ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال نعم السحور المؤمن التمر۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی، مسلمان کی بہترین سحری کھجور ہے۔ جیسے ہم روزہ افطار کرتے ہوئے افطاری سے پہلے سب سے پہلا لقمہ، سب سے پہلی شے جو کھاتے ہیں وہ کھجور ہوتی ہے، اور افطاری کے وقت کھجور سے روزہ کھولنا یہ رسول پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن آج ہمیں ایک نئی بات پتہ چلی کہ سحری کے وقت کھجور کھانا یہ بھی رسول پاک کی سنت ہے، تو سحری کے کھانے میں بھی کھجور کو شامل کرنا چاہیے۔ بلکہ رسول پاک علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا کہ مسلمان مومن کی جو بہترین سحری ہے وہ کیا ہے؟ کھجور ہے۔ درود پاک حضور علیہ السلام۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سنن نسائی میں امام نسائی امت کی ماں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت لے کر آئے، ان عائشہ قالت اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اولہ و آخرہ و اوسطہ۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام وتر کی نماز کو رات کے پہلے حصے میں بھی ادا فرماتے، رات کے درمیانی حصے میں بھی ادا فرماتے، اور رات کے آخری حصے میں بھی ادا فرماتے۔ وَانْتَهَا وِتْرُهُ إِلَّا السَّحَرِ، اور فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کی جو سحری کی انتہا وہ وتر کی نماز پر ہوتی تھی۔ کس کی نماز پر؟ وتر کی نماز پر۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ماہ رمضان میں سحری کے وقت اٹھنا، روزہ رکھنے کی غرض اور نیت اور ارادے سے، اور کھانا اور پینا، یہ رسول پاک کی سنت ہے، رسول پاک کی سنت ہے۔ عام دنوں میں عام لوگ تہجد کی نماز نہیں ادا کر پاتے، زندگی مصروفیت کی آلودگیوں میں اتنی آلودہ ہو چکی، نفل اور تہجد نماز تو درکنار، انسان مسلمان بعض اوقات فرض نماز بھی قضا کر دیتے ہیں،
माह रमज़ान एक ऐसा महीना है, अगर कोई तहज्जुद की नमाज की आदत और तरीके और सलीके को अपनाना चाहे तो जहां वो खाने के लिए उठे, जहां वो पीने के लिए उठे, जहां वो सहरी करने के लिए उठे, जहां वो रोज़ा करने के लिए उठे, रोज़ा रखने के लिए उठे, अगर वो 10, 15, 20 मिनट पहले उठ जाए और सहरी करने से पहले हर रोज 2-2 रकत करके 2, 4, 6, 8 जितनी अल्लाह पाक उसको हिम्मत और इस्तात दे, वो रोजाना तहज्जुद की नमाज भी अदा कर सकता है। पहला रोजा, दूसरा रोजा, तीसरा रोजा, सारा महीना फकत ये नहीं कि सहरी करना ही अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, उस वक्त उठकर नफल नमाज पढ़ना भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। और वो बड़ा इज्जत वाला, बड़ा फजीलत और बुजुर्गी वाला वक्त होता है, तो कुछ ना कुछ उसमें अल्लाह का जिक्र कर लें, इस्तगफार पढ़ लें, अल्लाह की तस्बीह बयान कर लें, इस्तगफार कर लें, रसूल पाक पर दरूद पढ़ लें, कुरान के बाज़ हिस्से की तिलावत कर लें और फिर खाना भी खा लें, मशरूब भी पी लें, रोज़ा भी रख लें, नूरुन अला नूर बन जाएगा। सुभान अल्लाह। इमाम नसाई हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस रवायत करते हैं, युहद्दिसु अन रजुलिन मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल दखलतु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यतसहरु फ़क़ाल इन्नहा बरकतुन आताकुमुल्लाह इय्याहा फला तदऊहु। फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहरी फरमा रहे थे, सहरी का खाना तनावुल फरमा रहे थे, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये बरकत वाला है, सहरी का खाना बरकत वाला है, जिसको इस खाने को, इस सहरी को रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने तुम्हें अता किया है, अल्लाह ने तुम्हें ये तरीका, ये सलीका, रोज़ा रखने से पहले सहरी करना, ये अल्लाह ने तुम्हें अता किया है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि खबरदार सहरी को कभी किसी हाल में मत छोड़ना, यानी मुसलमान को इसे अपनाना चाहिए रोज़ा रखने की गरज से। ये नहीं कि रात को इतनी देर जागे या रात को इतना खा लिया, इतना ठूंस लिया और रात को ही नियत कर ली कि सुबह मेरी इसी से रोज़ा होगा। रोज़ा तो हो गया मगर अल्लाह के तरीके से, अल्लाह के रसूल के तरीके से महरूम हो गया, अल्लाह की अता से महरूम हो गया, बरकत वाले रिज़्क से महरूम हो गया, शिफा वाले रिज़्क से महरूम हो गया। तो अल्लाह के रसूल का ये तरीका है, माह रमज़ान में सहरी के वक़्त उठना, सहरी के वक़्त खाना खाना, और आपने इसे बरकत वाला खाना करार दिया, और आपने तो ये भी फरमाया कि इसे छोड़ना नहीं, सहरी करना छोड़ना नहीं, सहरी करनी चाहिए। वैसे सहरी का वक़्त एक इतना अजीमुशान वक़्त होता है, सुनन तिरमिज़ी के अंदर हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रवायत है, अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अस्दकुर रुअया बिल असहार। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सच्चे ख्वाबों का जो वक़्त है, सहरी के ख्वाब सच्चे तरीन ख्वाब होते हैं। सहरी का वक़्त बड़ी इज़्ज़त वाला, बड़ी बुजुर्गी वाला, बड़ी फजीलत वाला, इस वक़्त जो ख्वाब भी आते हैं वो अक्सर सच्चे ख्वाब होते हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है
اور وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کا بہترین وقت سحری کا وقت ہے۔ سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، استعین بطعام سحر علی صیام النہار۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح و سحری کا کھانا کھا کر دن کے روزے پر مدد، قوت، طاقت حاصل کرو۔ دن کے روزے رکھنے پر صبح و سحری کا کھانا کھا کر طاقت، قوت اور مدد حاصل کرو۔ وَبِالْقَيْلُولَةِ عَلَىٰ قِيَامِ اللَّيْلِ، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوپہر کو سو کر، ماہ رمضان میں دوپہر کو سو کر رات کے قیام پہ طاقت، قوت، مدد حاصل کرو۔ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ وہ تہجد کی نماز ادا کرے، سحری کے وقت اٹھے اور سحری کے وقت نفل نماز بھی ادا کرے اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے طریقے پر بھی چلے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سحری کرنی چاہیے۔ اس سے طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے روزے پر، جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں 8 پہرے روزے رکھنا۔ روزہ تو ہو جائے گا مگر سنت سے محروم رہ جائے گا، برکت والے کھانے سے محروم رہ جائے گا، اللہ کے رسول کے طریقے سے محروم رہ جائے گا، شفا والے رزق سے محروم رہ جائے گا۔ بلکہ علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ جو مریض ہو، اتنا مریض ہو کہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اس کو بھی سحری کے وقت اٹھنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ سحری کے کھانے میں سے اسے ضرور کھانا چاہیے، اس سے اسے شفا ملے گی۔ مریض کو بھی جو روزہ رکھنے کی طاقت، قدرت، استطاعت نہیں رکھتا، اس کو بھی علماء فرماتے ہیں کہ سحری کے وقت اٹھنا چاہیے اور سحری کے کھانے میں سے کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے، اسے شفا ملے گی، کیونکہ یہ برکتوں کا وقت ہے، اللہ کی رحمتوں کا وقت ہے اور شفا والا وہ رزق بن جاتا ہے۔ اور جو یہ چاہتا ہو کہ وہ تہجد کی نماز ادا کرے، ماہ رمضان میں نفل ادا کرے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے دوپہر کو کچھ سونا چاہیے، دوپہر کو سونا چاہیے۔ اچھا، اللہ کے رسول بھی دوپہر کو سوتے تھے، یہ رسول پاک کا بھی طریقہ ہے، ان کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ آج بھی بعض عرب کے لوگ دوپہر کو لازمی سوتے ہیں۔ اچھا، آپ دیکھیں ایک ایسی ذات جن کی 11 بیویاں ہیں، جو اللہ کے نبی بھی ہیں، جو اللہ کے رسول بھی ہیں، جنہوں نے تبلیغ کے فرائض بھی سر انجام دینے ہیں، جو حکمران بھی ہیں، جو قاضی بھی ہیں، لیکن دوپہر کو پھر بھی آرام کر لیتے ہیں، دوپہر کو پھر بھی۔ اور ہمارا تو یہ عالم ہے کہ ایک لمحے کی فرصت نہیں، ٹکے کی آمدن نہیں، ایک لمحے کی فرصت نہیں اور ٹکے کی آمدن نہیں، دن کو بھی نہیں سو پاتے، رات کو بھی نہیں سو پاتے، دن کو بھی نہیں سو پاتے، رات کو بھی نہیں سو پاتے۔ درود پاک حضور علیہ السلام۔ یا حبیب اللہ، مسند احمد میں امام احمد بن حنبل حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں، قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السحور عقلہ برکہ۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سحری کا کھانا کھانا یہ برکت والا کھانا ہے۔ سحری کا کھانا کھانا برکت والا کھانا ہے۔ فلا تدعوہ، رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ سحری کے کھانے کو ترک نہیں کرنا۔ کیوں ترک نہیں کرنا؟ برکت والا کھانا ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ سحری کے کھانے میں شفا ہے، سحری کے رزق میں برکت ہے۔ فلا تدعوہ، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ترک نہیں کرنا، اس کو چھوڑنا نہیں، تو چھوڑنا نہیں۔ سحری کے کھانا کھانے کے عمل اور طریقے کو چھوڑنا نہیں۔ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةٌ مِّن مَّاءٍ، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چاہے ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، یعنی حضور علیہ السلام سحری کے کھانے کی فضیلت پر ابھار رہے ہیں، زور دے رہے ہیں، اپنی امت کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اگر کچھ نہیں کھا پی سکتے تو چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو، مگر سحری کا کھانا پینا چھوڑنا، ترک نہیں کرنا، کیونکہ یہ برکت والا کھانا ہے۔ اس سے اگلی بات، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُسْتَحِّرِينَ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سحری کا کھانا کھانے، سحری کے وقت پینے والوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیسا کھانا ہے، یہ کیسا پینا ہے؟ کھانا وہی بس اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ جس نے سحری کے وقت کھایا برکت والا کھانا، نبی پاک نے فرمایا کہ اس کو ترک نہیں کرنا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ سحری کرنے والوں پر اللہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ سحری کرنے والوں پر رحمت نازل فرما۔ یہ کیسی پیاری امت ہے پیارے رسول کی، کھا رہی ہے، کیا کھا رہی ہے، پی رہی ہے، اور فرشتے دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ جو اس وقت کھائے، یا اللہ جو اس وقت پیے اس پر رحمت نازل فرما۔ اپنی مرضی سے ہم جب جو مرضی کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں، ماہ رمضان آ جائے سحری کے وقت اٹھ جائیے، کھائیے، پیجئے، اللہ رحمت نازل فرما رہا ہے، اللہ رحمت نازل فرما رہا ہے۔ اچھا، ویسے بعض روایات میں آتا ہے کہ انسان کے ہر کھانے اور پینے کا حساب ہوگا، ہر کھانے اور پینے کا، مگر دو کھانے ایسے ہیں کہ ان کا حساب کوئی نہیں، ان کا کتاب کوئی نہیں، ایک سحری کا کھانا اور ایک افطاری کا کھانا، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد میں حضرت امام احمد بن حنبل حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لائے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تزال امتی بخیر ما اجل الافطار واخر السحور۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک افطاری میں جلدی کرتی رہے اور سحری میں تاخیر کرتی رہے۔ سحری کا کھانا دیر سے کھانا چاہیے۔ میں اس سے مراد یہ نہیں لے رہا کہ سحری کا وقت بھی گزر جائے، امام صاحب اذان بھی پڑھ دیں یا وہ اذان پڑھ رہے ہوں ہم اس وقت کھانا شروع کریں، نہیں، بلکہ سحری کا کھانا دیر سے کھانا چاہیے اور افطاری کا کھانا، میں اس سے یہ بھی مراد نہیں لے رہا کہ سورج ڈوبا بھی نہیں اور بندہ کھانا شروع کر دے، یعنی جب سورج غروب ہو گیا تو بے وقوفوں کی طرح، جاہلوں کی طرح رات کے اندھیرے اور ستاروں کا انتظار نہ کرو۔ سورج غروب ہو گیا، اللہ اکبر کی صدا بلند ہو گئی، کھا لو۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جو لوگ ماہ رمضان حرم میں گزار کے آئے، حرم میں بندہ مطاف میں بیٹھا ہو کعبۃ اللہ کے سامنے اور افطاری کا انتظار کر رہا ہو، سامنے پانی نہیں آب زمزم رکھا ہو، پانی نہیں آب زمزم رکھا ہو، پاکستانی کھجور نہیں مدینے کی کھجور اجوا سامنے رکھی ہو، اور بندہ انتظار کر رہا ہو، پھر آن ہی آن میں کعبہ سامنے، آب زمزم سامنے، مدینے کی کھجور سامنے، اور اللہ اکبر، وہ جو روزہ کھولنے کی لذت ہے نا، اس کے کیا کہنے، اس کی کیا بات۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک سحری میں تاخیر کرے اور افطاری میں جلدی کرے۔ اور اسی طرح سنن کبریٰ للبہقی میں حضرت ابو محذورہ نبی پاک علیہ السلام سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امناء المسلمین علی صلاتہم وسحورہم المؤذنون۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مؤذن لوگ ہوتے ہیں، مؤذن کون ہوتے ہیں؟ اذان پڑھنے والے، اذان دینے والے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مسلمانوں کی نمازوں کے اور مسلمانوں کی سحریوں کے امین ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ امین، یعنی مؤذن اذان دے گا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، مؤذن اذان دے گا، افطاری کا وقت آ گیا، مؤذن اذان دے گا، نماز کا وقت آ گیا۔ تو مؤذنوں کو اتنا تو علم رکھنا چاہیے کہ سحری کا وقت کب اور افطاری کا وقت کب۔ ہمارے محلے میں ایک آدمی کو اذان پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ بعض لوگوں کو شوق بڑے ہوتے ہیں، علم نہیں ہوتا۔ شوق بڑا ہوتا ہے مگر علم نہیں ہوتا۔ تو وہ ایک فضیلت کی رات تھی، اگلے دن لوگوں نے روزہ رکھنا تھا، فضیلت کی رات تھی اور اگلے دن لوگوں نے، تو انہیں فجر کی اذان پڑھنے کا شوق بڑا تھا۔ اب لوگوں نے روزہ بھی رکھنا تھا، انہوں نے وقت سے پہلے ہی فجر کی اذان پڑھ دی۔ لوگوں نے آنن فانن اپنے روزے کی نیت کر لی، اور جب انہوں نے فجر کی اذان پڑھ دی، پھر تھوڑی دیر بعد اعلان کیا کہ ابھی سحری کے وقت میں اتنا وقت باقی پڑا ہے۔ ایسے مؤذن بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔
مؤذن نمازوں کے امین ہوتے ہیں، سحریوں کے امین ہوتے ہیں، افطاریوں کے امین ہوتے ہیں۔ شوق بھی ہونا چاہیے اور علم بھی ہونا چاہیے۔ سنن دار قطنی میں امام دار قطنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث لے کر آئے۔ قال، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ اُمِرْنَا أَن نُؤَخِّرَ السَّحُورَ وَنُعَجِّلَ الْإِفْطَارَ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ بات کی لذت دیکھیں، بات کا مقام دیکھیں، یہ براہ راست انبیاء کو حکم دیا گیا۔ کیا حکم دیا گیا؟ کہ سحری میں تاخیر کرنی ہے اور افطاری میں جلدی کرنی ہے۔ یہ حکم کس کو دیا گیا؟ انبیاء کرام کو حکم دیا گیا۔ وَأَن نَمْسِكَ بِإِيمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم انبیاء کو یہ حکم دیا گیا کہ ہم نماز میں اپنے بائیں ہاتھ پر اپنے دائیں ہاتھ کو رکھیں گے۔ بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کو، نماز ہاتھ چھوڑ کر نہیں پڑھیں گے، ہاتھ چھوڑ کر نماز، بلکہ بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کو باندھیں گے۔ اور یہی انبیاء کو حکم دیا گیا، یہی انبیاء کی سنت ہے۔ ابن شیبہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اراد ان یصوم فلیستحر۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی روزہ رکھنے کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ وہ سحری کرے، وَلَوْ بِشَيْءٍ، چاہے کچھ بھی لے کھانے میں یا پینے میں، مگر سحری ضرور کرے۔ مگر سحری، کیا پتہ چلا؟ سحری برکت والا کھانا، سحری کرنا انبیاء کی سنت، اس میں شفا ہے، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے رسول کے صحابہ کا طریقہ ہے، اور اس سے روزہ رکھنے پہ قوت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتیں، آداب اور احکامات سیکھنے، سکھانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا